بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدایت کے سیگمنٹ خلاصہ قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ اور کچھ حصہ سورۃ آل عمران کا ہے۔ دوسرے پارے کے آخری رکوع میں تسلسل کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور انبیاء کے جہاد کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں لڑنے والوں کو فتح اس طرح سے دی کہ وہ تعداد میں چاہے کم ہی تھے اور ان کے اپوننٹس تعداد میں بہت زیادہ ہی کیوں نہ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی اور ان کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ اسی تسلسل میں تیسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تیسرے سپارے کے پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ بنایا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو تمام نسل انسانیت کے لیے امام بنایا۔ گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، اور آپ کے ماں بعد بنو اسرائیل کی طرف جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب کے سب سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو گویا یہ شرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، دیگر انبیاء حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ آپ چیونٹیوں سے بات کرتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہواؤں کے اوپر تصرف رکھتے تھے، تو یہ تمام معجزات اور یہ تمام مقامات اور فضائل اور خصائص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام خصائل اور خصائص کا جامع بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے فضائل عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی نبوت کا کوئی وقت مختص نہیں ہے کہ آپ فلاں وقت تک کے لیے نبی ہیں، فلاں امت کے لیے نبی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ تمام نسل انسانیت کے لیے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو وقت ہے وہ تا قیام قیامت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہونے والے نہیں، اور آپ کی شریعت جو ہے وہ سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ شریعت ہے، ایبروگیٹ کرتی ہے سابقہ تمام لیجسلیشن کو، ڈیوائن لیجسلیشن کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لیجسلیشن ہے یہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصائص عطا فرمائے۔ اسی طرح جزوی فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے، جن کا ذکر یہاں اس آیت مبارکہ میں کیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی بیع یعنی تجارت کام آئے گی، کسی قسم کی کوئی ٹریڈنگ کام نہیں آئے گی، نہ ہی کسی باطل سفارشی کی کوئی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ ہاں عند اللہ جو شفاعت قبول کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کا حکم ہوگا، وہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ جو شفاعت ہے یہ عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ باطل سفارشیں جیسے کہ مشرکین بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے، یا دیگر جیسے ہم نے پیچھے پہلے سپارے میں بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا جو کانسیپٹ ہے
ریسریکشن کے اعتبار سے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخش دینا ہے، بہر صورت ہم بخشے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کوئی وعدہ یا کوئی عہد آپ سے نہیں کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک کرائٹیریا رکھا ہے اسی کرائٹیریا کو میٹ کرنے والا اس دن آن دا ڈے آف ریسریکشن سکسیزفل ہوگا، اور جو اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترے گا ڈیفینیٹلی وہ سکسیزفل لوگوں میں سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آیت الکرسی کا بہت زیادہ مقام ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والی یہ آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لینا یہ بندہ مومن کے لیے بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے یہ عادت، اور آخر کار موت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور جنت کے مابین جو اس بات پر عمل پیرا ہوگا کہ ہر فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو موت ہی اس بندے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہوگی، یعنی موت آتے ہی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگو۔ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے۔ اب آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں اللہ بھی ہے، العلیج بھی ہے، العظیم بھی ہے، الحج بھی ہے، القیوم بھی ہے۔ تو گویا آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد آیت الکرسی کے ہی وسیلہ سے اور اس میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ دعا عند اللہ مقبول ہوگی اور مستجاب ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے دربار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کو ارشاد فرمایا کہ وہ مکالمہ کس نوعیت کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو جب اس نے ایک شخص کو جس پر جو ہے وہ حد لگ چکی تھی قتل کے حوالے سے اس کو بلا کر اس نے بری کر دیا، اور ایک دوسرے بے گناہ شخص کو جب اس نے قتل کر دیا تو لہٰذا اس نے حجت قائم کرنے کی ایک کوشش کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ دیکھیں مارنا اور زندگی دینا یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس کی ایک مسکنسیپشن تھی، ایک غلط قسم کی ایک حجت اس نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو اس بات پر وہ دم بخود رہ گیا۔ تو اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام، اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اس آیت مبارکہ میں جو نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو بعث بعد الموت کا مشاہدہ کروایا، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ نیک بندے سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت کو طاری کر دیا۔ گویا آپ کی جو سواری تھی اس پر جو ہے وہ وقت گزرنے کا اثر ہوا، لیکن آپ کا جو طعام تھا اس پر اثر نہ ہوا، اور پھر اس سواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے سامنے دوبارہ زندگی بخشی۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی دیر کے لیے آپ پر یہ کیفیت رہی، تو انہوں نے کہا کہ 100 سال، ایک دن یا اس سے بھی کم کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک دن یا اس سے کم کا عرصہ نہیں بلکہ یہ 100 سال کا عرصہ ہے۔ گویا بعث بعد الموت، جس طرح کہ آپ پر یہ کیفیت طاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو زندہ کرے، اور آپ کا جو جانور ہے سواری والا اس کو بھی زندہ کرے، اور آپ کے کھانے کے اوپر 100 سال تک کے وقت کا کوئی اثر نہ ہو۔ جب وہ قادر مطلق ذات ان تمام چیزوں کے کرنے پر قادر ہے تو وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اسی کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی دیے جانے کا مشاہدہ کروایا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ باری تعالیٰ، میں اپنے اطمینان قلبی کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا مشاہدہ کروایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا اور مختلف پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا،
اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت مکس کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اب ان کو ندا دیں، یہ میرے حکم سے انشاءاللہ العزیز اڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب ندا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے وہ پرندے اڑتے ہوئے آئے۔ گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد اٹھائے جانے کا یہ مشاہدہ کروایا اور ان کے قلب کو جو ہے وہ اطمینان بخشا۔ اسی طرح یہ آیات بینات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا مشاہدہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے کروایا، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ان میں بہت بڑا سبق ہے، اور دین اسلام کے تیسرے بڑے عقیدہ یعنی موت اور ما بعد الموت جو زندگی ہے اس پر یقین رکھنا، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے، اور پھر جنت اور دوزخ کے احوال اور جنتیوں اور دوزخیوں کی کیفیات، ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشادات اور ان کے متعلق جو بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس پر ایمان رکھنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ایک بیج سے خوشے نکلتے ہیں، پھر ان خوشوں میں دانے ہوتے ہیں، تو ایک بیج سے جب 700 دانے تک پیدا ہو سکتے ہیں، تو تم 1 روپیہ یا ایک نیکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو 1 روپیہ تم خرچ کرتے ہو یا 1 پائی تم خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں بڑھا دے گا، بلکہ یہ تو تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو معاملہ ارشاد فرمایا ہے اس کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں اس کی بارگاہ میں مال کو خرچ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کرنے میں ریاکاری نہ ہو، بلکہ اس خرچ سے جو اصل مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کو حاصل کرنا ہو، لوگوں کے لیے دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اس کے بعد جو تیسری تعلیم ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جن پر خرچ کر رہے ہو فقراء اور مساکین، ان پر احسان مت جتلاؤ، اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے کہ ہم جس پر خرچ کرتے ہیں یا انفاق فی سبیل اللہ کے طور میں جس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس کو اپنا زرخرید غلام سمجھ لیتے ہیں، اس پر ہم احسان بھی جتلاتے ہیں، طرح طرح سے اس کو ہم ایذا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان پر احسان جتلاؤ گے اور ان کو ایذا دو گے تو ایسے کرنے سے تم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ خرچ کردہ مال باطل ہو جائے گا، کیونکہ اب اس میں ریاکاری کا ایلیمنٹ وہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اور جو کچھ تم کماتے ہو اس میں جو طیب مال ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ گویا ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر بھی کہ وہ مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہوتا یا جو ہم نے استعمال کر چکے ہوتے ہیں اور آگے فردر ہم نے اس کو اپنے یوز میں نہیں لانا، تو اس مال کو ہم اٹھا کے فقراء اور مساکین کو دے دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر تعلیم یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طیب مال جو تم پاکیزہ تم اپنے لیے سمجھتے ہو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی، گویا اس کو خیر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمائی۔ تو یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں حکمت اور دانائی سے مراد علم دین بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم اور شریعت کا جو علم ہے، یہاں یہ بھی مراد ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا، شریعت کا علم عطا فرمایا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریحاً سود کی حرمت بیان فرمائی اور سود کے اعتبار سے بڑا واضح فرمایا کہ وہ لوگ جو سود خور ہیں اور سود پر اپنا مال دیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، ایک تو ان کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی کیفیت ایسے ہوگی کہ جیسے شیطان کے مس کرنے سے وہ مخبوط الحواس ہو جائیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس باطل نظریے کو، اس مسکنسیپشن کو ختم فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ سود پر مال دینے سے مال بڑھتا ہے، تو ایسا نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات نافلہ اور واجبات ان کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو تم بظاہر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو اور تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم یہ خرچ کرنے سے تم پر تنگی ہو جائے گی یا عسرت ہو جائے گی، تو یہ وسوسہ شیطان کا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کردہ مال کو بڑھاتا ہے، اور سود جو کہ بظاہر نفع بخش نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ قانون ارشاد فرمایا۔